اللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور صلوات اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کرتا ہوا مصاحب کی طرف چلا جاؤں گا جیسے کہ جملے بڑے قیمتی ہیں جو آپ کو آگے کر رہا ہوں تو آپ ایک ایک سننے والے تک جو دائیں میں بیٹھے ہوئے تاکہ سو جملہ ضائع نہ ہونے پائے کیا کہا اللہ نے ہم نے 3 چیزیں دی تمہیں ٹھیک ہے نا تو اب ہر انسان کے پاس نفس ہے تو خواہش بھی ہوگی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں گوتم بدھ کے ماننے والے بدھ مت والے بڑے مذہب والے ریاضت کرنے والے کہنے لگے میں اسلام تک آؤں گا ابھی لیکن ذرا ان کا نظریہ دیکھیں بڑا مذہب ہے کہتے ہیں جناب دنیا میں جو ساری پریشانیاں ہیں انسان میں اضطراب فرسٹریشن بے چینی پریشانی یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر انسان کے دل میں خواہشیں بھری ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں خواہشیں ہیں اس لیے انسان پریشان ہے اچھا تو بھائی حل کیا ہے آپ حل سنیے گا ان کا حل پھر میں عظمت اسلام پہ آؤں گا تاکہ جو مجمع جہاں سے آیا ہوا ہے یہ فکر انشاءاللہ لے کر اٹھے اور یہی بیان کرنے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا کہیں گے اس کا حل یہ ہے کہ اپنے دلوں کو خواہشات سے پاک کر دو تم مطمئن ہو جاؤ گے اس سے کہ جب کوئی خواہش رہے گی نہیں جب بے خواہش ہو جاؤ گے تو کوئی مسئلہ آئے گا ہی نہیں نعرے لگاتے ہیں دودھ بیچتے ہیں لیکن جب جملوں کے ساتھ ساتھ بھی طرح چلا کریں تاکہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نوجوان بیٹھے یہ اتنے خاموش ہیں مجھے نہیں معلوم ہے آگے پڑھوں نہ پڑھوں کیا کروں تھوڑا سا جملے کو بلند کریں اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ پیچھے والے سارے سب ساتھ آ جائیں تاکہ جملہ کہیں ضائع نہ ہونے پائے اچھا تو اب ان کا نظریہ کہ اگر مطمئن ہونا ہے تو خواہشوں کو دل سے نکال کر پھینکو تو مطمئن ہو جاؤ گے اچھا تو کیا ہوگا کہیں گے تم مطمئن ہوگے تو گھر مطمئن ہوگا یا نہیں ہوگا گھر مطمئن ہوگا تو محلہ مطمئن ہو جائے گا محلہ مطمئن ہوگا تو پورا معاشرہ پوری سوسائٹی مطمئن ہو جائے گی تو کیا کرو حل کیا نکال دیا انہوں نے کہیں گے دل کو خواہشوں سے پاک کرو تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مطمئن ہونا بھی تو ایک خواہش ہے سلامت ہے مولا بات رکھے دل کے سارے آ جاتا آپ کہہ رہے ہیں وقت کا میں آج میرے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جناب نے بڑا اچھا نکال دیا کہ دلوں کو پاک کر دو خواہش سے جب بے خواہش ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا تو جو مطمئن ہونے کی خواہش ہے تو خواہش ہے نا تو تم نے ایک خواہش کے لیے ساری خواہشوں کو ختم کیا یہ اسلام نہیں ہے اسلام تو تزکیہ نفس کا مذہب ہے اگر دل کی خواہش اسے پورا کرو اگر دماغ کی خواہش اسے پورا کرو اگر آنکھ کی خواہش اسے پورا کرو اگر پیٹ کی خواہش اسے پورا کرو یعنی محبت جذبہ ہے خواہش ہے محبت کرو نفرت جذبہ ہے نفرت خواہش ہے نفرت کرو یعنی اللہ نے قرآن نے نبی نے رسول نے کتابوں نے صحیفوں نے پابندی جذبوں پر نہیں لگائی جذبے کو صحیح راستے پر لگایا
آواز رکھے آ جائیں وقت کا میرے پاس جلدی آ جائیں. اللہ نے قرآن نے نبی نے رسول نے پابندی جذبوں پہ نہیں لگائی بھائی. اللہ نے جب پیدا کیا ہے جذبہ رکھا ہے اگر بھوک لگے گی خواہش ہوگی تو کھانا چھوڑ دیا. میرا ساتھ دے میں جو پیغام دینے آیا ہوں اسے تھکن سے زیادہ نہیں. آپ کے لگے جہاں جہاں آواز آ رہی ہے یہ پیغام پہنچ جائے. انسان کے اندر خواہش ہے بھوک لگے گی تو پانی پیے گا. اگر پیاسا ہوگا پیاس کی خواہش پانی پیے گا ہے نا. تو اللہ نے کیا منع کیا کھانا کھانے کو؟ کیا پانی پینے کو اللہ نے منع کیا؟ نہیں منع کیا نا. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ کہتا ہے اے رسول پاک و پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو. اللہ اکبر. اس جملے پہ قرآن کی غور کریں. اللہ کہتا ہے اللہ اصول دے رہا ہے کہ پہلے پاک کھاؤ اور پھر اچھا عمل کرو. سارا جھگڑا تو یہی ہے کہ پیٹ میں اگر حرام چلا جائے یہ میں نہیں بول رہا ہوں یہ اللہ بول رہا ہے. یہ قرآن بول رہا ہے. یہ قرآن کا بات یہ قرآن کی نصیحت یہ قرآن کا پیغام یہ قرآن کی آیت یہ قرآن کا سورہ. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پہلے پاک و پاکیزہ کھاؤ واعملوا صالحا اور پھر اچھا عمل کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب پہلے پاک و پاکیزہ کھاؤ پھر اچھا عمل کرو. ابھی عمل صالح آپ کے سامنے یاد دلا رہا تھا میں. عمل صالح حدیث میں آیا کہ علی کی ولایت علی کی محبت ہے عمل صالح ہے نا. اور قرآن نے کیا کہا عمل صالح کرو. عمل صالح اس وقت کرو گے جب پیٹ میں حلال ہو. تو بھائی علی کے فضائل وہی برداشت کریں گے جو حلال خور ہو. عمل صالح ہے. تھوڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں یہ وقت ہے. آپ حضرات گرمی تو نہیں لگ رہی ہے بیدار ہے نا. اچھا تو آپ اپنے دلوں سے خواہش کو پھینکو نکال کر تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ. نہیں اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام ہے تزکیہ نفس کا مذہب. اسلام کہتا ہے اگر دل کی خواہش اسے پورا کرو دماغ کی خواہش اسے پورا کرو پیٹ کی خواہش اسے پورا کرو ہے نا. پیاس لگی ہے پانی پیو. اسلام منع نہیں کر رہا ہے. اسلام کہتا ہے سورہ حجرات انما المؤمنون اخوۃ. اسلام کہتا ہے یہ پیغام ہے قرآن مجید کا انما المؤمنون اخوۃ. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر محبت کرنی ہے تو سب سے کرو. سلام علیہ. یہ خوش ہو رہے ماشاءاللہ علی کے چاہنے والے قرآن سن کے مولانا نے آواز رکھے مجھے آگے بڑھنے دیے گا. انما المؤمنون اخوۃ. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر محبت کرنی ہے تو سب سے کرو ہے نا. اب مجھے جملہ کہنے دو کیونکہ محبت جذبہ ہے. اللہ نے محبت سے منع نہیں کیا. محبت ہے جذبے کا نام. تو اگر محبت ہوتی ہے تو پھر نفرت بھی ہو کر رہے گی. اس لیے نفرت بھی جذبہ ہے. اللہ نے نفرت سے منع نہیں کیا. میرے اللہ نے نفرت کو صحیح راستے پر لگایا کہ اگر ان سے محبت کرو تو ان کے دشمنوں سے نفرت کرو. سلامت ہے آپ ان کے بولو مولا بول رکھے. لوگ ذکر علی سے چلتے ہیں علم کی روشنی سے چلتے ہیں. لوگ ذکر علی سے چلتے ہیں علم کی روشنی سے چلتے ہیں. آرزو ہے نشان حیدر کی. آرزو ہے نشان حیدر کی. نعرہ حیدری سے چلتے ہیں.
ایک لفظ وہ ہے، بیان آہستہ آہستہ آخری مرحلے سے قریب ہو رہا ہے لیکن ابھی 10-15 منٹ ہے میرے پاس. ایک لفظ وہ ہے، اسلام کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے نا، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی کا رویہ رکھو، رابطہ رکھو، ملے جلو تعلقات رکھو، لا تعلق ہو گیا زندگی نہ گرا دو. یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ دین کا پیغام ہے، یہ دین مصطفیٰ کا پیغام ہے، یہ دین اللہ کا پیغام ہے، یہ دین حنیف کا پیغام ہے. اور آپ دیکھو ایک لفظ ہے جس کو قرآن مجید کی روشنی میں جس کی وضاحت کرنی ہے، وہ لفظ سب کا سنا ہوا ہے اور استعمال بھی کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ بڑا برا ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ بڑا، یہ بہت برا لفظ ہے. اچھا وہ لفظ کون سا ہے؟ بچوں کو کہتے ہیں جناب خبردار غصہ مت کرو. آپ سے بولتا ہوں، بولتے ہیں نا بچوں کو کہتے ہیں جناب غصہ بڑی بری چیز ہے، غصہ مت کرنا. اچھا غصے کو عربی میں کہتے ہیں غضب. اب مجھے بتائیں نبی والے علی والے کہ اگر غضب برا ہوتا تو قرآن میں یہ آیت کیوں ہوتی غیر المغضوب علیہم؟ دیکھو اس اینگل سے، اس طریقے سے قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید سمجھو. قرآن کہتا ہے ہدی للناس، ہم نے قرآن کو انسانیت کے لیے ہدایت بنایا. غصہ مت کرو، غصہ بری چیز ہے، غصے کو کہتے ہیں غضب ہے نا. اللہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم. مسلمان 5 وقت پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں اتری. یہ ان کے غیر ہیں جن پر تیرا غضب اترا. نعمتوں والے اور غضب والے اور ہے نا. اگر اب بھی کسی کو شک ہو تو پھر میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ بقر، یہ سورہ حمد اور اب سورہ بقر. باؤ دوسرا سورہ، باؤ بے غضب من اللہ، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. کون؟ یہودی. تو قرآن نے بتلا دیا کہ یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا. فیصلہ ہو رہا ہے یہاں سے وہاں تک انشاءاللہ شاہد باغ میں آج چھٹی محرم کی مجلس میں. علی کہتے ہیں چاہنے والوں کے سامنے باؤ بے غضب من اللہ، یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اللہ کے غصے کے شکار ہو گئے. تو 2 آیتوں نے بتلا دیا، سورہ حمد میں اور سورہ بقر میں، کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ غصہ کرتا ہے. یہ دیکھو اس کی اپوزٹ صفت ہے، غضب کی اپوزٹ صفت ہے راضی ہونا، رضامند ہونا. یہ دونوں صفتیں اللہ کی صفات حسنہ سے نکلی ہوئی صفتیں ہیں. اب میں بیان کو طول دینا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیتے رہے، کل بات ہوگی لیکن آپ میرا ساتھ دیتے رہے. اتنا آپ نے ساتھ دیا ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے سننے والوں کو، آپ کے ہاتھوں کو، آپ کی آوازوں کو مولا ہمیشہ ذکر علی سے معطر رکھے. توجہ چاہ رہا ہوں یہاں سے آخر تک سننے والوں کی، تاکہ بیان مکمل ہو جائے. بڑی نازک بات ہے. اچھا تو اب دونوں صفتیں راضی ہونا، غضبناک ہونا، یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں نا. اچھا تو اب اللہ کیا کہتا ہے؟ یہودیوں پر میں غضبناک ہو گیا. غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی کبھی کبھی جلال میں آتا ہے، اللہ بھی کبھی کبھی غضبناک ہوتا ہے. ورنہ قرآن میں یہ آیت نہیں ہوتی، ورنہ قرآن میں یہ آیت نہیں ہوتی. اللہ بھی کبھی کبھی غضبناک ہوتا ہے نا، لیکن فقط غضبناک نہیں ہوتا. دونوں صفتیں ہیں، غضبناک ہونا اور راضی ہونا. غضبناک ہونے کے لیے سورہ حمد میں کہا. اب راضی کہاں پر ہوا؟ سورہ فجر جا کر کھولو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ ہمارے پاس واپس آ جا، اس کیفیت میں آ کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. سلامت مولا بات رکھے، مولا بات رکھے. حسینیت زندہ باد. نیچے نہیں ہونے چاہیے. آپ حسین ابن علی کے ماننے والے. حسینیت زندہ باد. آپ کی آواز ارشد جانی چاہیے. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. قرآن کی آیت کے مطابق اللہ نے بتایا کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے. تو کب غضبناک ہوتا ہے؟ اے حافظ قرآن ذرا سوچ سمجھ کر، اے حافظ قرآن ذرا سوچ سمجھ کر. لٹنے کے لیے آیت قرآن نہیں ہے. اور جن کو نہیں پیار میرے مولا سے، ان کے لیے اللہ قہار ہے، جبار ہے، رحمان نہیں ہے. نعرہ مولا سب کی عبادت کو قبول فرمائے ہے نا. اور یہ تو آپ عبادت کر رہے ہیں، میں بھی علی علی کر رہا ہوں، آپ بھی علی علی کر رہے ہیں. اس لیے نبی نے کہا تھا اپنی مجلسوں کو علی کے نام سے زینت دو. پڑھوں اور پوچھو تھکے تو نہیں ہے؟
تھکی تو نہیں ہے؟ مولا بادہ کے سلامت رکھے. یہ آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا, آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. غدیر میں بھی نبی نے علی کو ہاتھ پہ بلند کیا تھا. اب ہاتھ بلند رہے, مولا سلامت رکھے, آپ کی سماعتیں بلند رہے. ایک علی کے ماننے والے بیان کر کے گزرا ہوں, علی کے ماننے بلند, جو ہمیشہ بلند ہو اسے کہتے ہیں علی, ہے نا. تو اب اللہ خطرناک بھی ہوتا ہے, اللہ راضی بھی ہوتا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ, قرآن بول رہا ہے سورہ فجر میں, اے اطمینان رکھنے والے نفس, ارجعی الی ربک, واپس آ جا, پلٹ آ اپنے رب کی طرف. کس کیفیت میں آ؟ راضیۃ مرضیہ, کہ تو رب سے راضی ہو, رب تجھ سے راضی ہو. اب آپ کی مرضی ہے, جہاں جہاں سے آئے ہوئے یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہتیا کرا جملہ, رب تجھ سے راضی, تو رب سے راضی. قرآن کی آیت ہے نا. تو اللہ کا مطالبہ کیا ہے ہمارے سے؟ اللہ رب العالمین کا بندوں سے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کا مطالبہ یہ مسلمانوں سے کہ جس سے میں راضی رہوں اس سے راضی رہو. اللہ کا مطالبہ یہی ہے نا کہ جس سے اللہ راضی رہے اس سے راضی رہو, جس سے ناراض ہو اسے ناراض ہو جاؤ. میں ہاتھ دھو کے پوچھوں پروردگار ہمیں کیا پتا کہ تو کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے, اب ہم کیا کریں؟ تو صحیح کتاب کی روایت, شہزادی آئی رسول کے پاس, رسول نے ان کی تعظیم کی, اپنی جگہ پہ بٹھایا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام کہنے لگے کیسے نہ کروں, ان اللہ یغضب لغضبها, اس کا غضب اللہ کا غضب, اس کی رضا اللہ کی رضا. بیکار ہے کہ جہنم میں پھینک دو, اور بیکار ہے کہ ان کو جہنم میں پھینک دو. ایک بوجھ ہے یہ دشمن نعرہ شہزادی آئیں رسول کے بارگاہ میں, اپنی اٹھ کے تعظیم کی, ہے نا. اپنی کچھ کہنا ہے بھی 2-4 منٹ میں جو کہنے اسی بیداری کے ساتھ جیسے آپ نے مظاہرہ کیا ہے, 2-4 منٹ مجھے کہنے ختم کر دینا بیان کو, ہے نا. آئیں اور شہزادی کی تعظیم کے رسول نے کھڑے ہو کر اپنی جگہ بٹھایا, ہے نا, اپنی جگہ بٹھایا. حیرت سے پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام؟ کہیں گے ان اللہ یغضب لغضبها, اس کا غضب اللہ کا غضب, اس کی رضا اللہ کی رضا. تو نبی نے بتلا دیا نا کہ اس کی رضا ہے اللہ کی رضا, اس کا غضب ہے اللہ کا غضب. نبی نے امت کو بتلا دیا کہ کردار سیدہ پر نظر رکھنا, جس سے راضی رہے راضی رہو, جس سے ناراض رہے ناراض رہو. سلامت رہے. اتنی ہی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد. نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ سب بیدار بیٹھے ہیں, سب کے ہاتھ بھی بلند ہیں. اب جو نہیں بول پائے نا اب تک شاید نہ بولے, آواز تو سب کی تیز سے آ رہی ہے. وہ ایک جملہ پوری طاقت سے سنیں. ہاتھ آپ کے بلند ہیں, مجھے یہ آپ کے ہاتھ کی بلندی غدیر کی یاد دلا رہی ہے. نبی نے ہاتھ پہ بلند کیا اور کہا من کن تو مولا ہو. اتنا خاموش ہو جائے گا یار, یہ تھوڑی ایسے تھوڑی سارے پیچھے والے دور تک بیٹھ رہے پہ انہیں جب ہوا کیا کر جملے کے ساتھ ساتھ من کن تو مولا ہو.
علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اگر میں بیان کر چکا مکمل، میں نے فضائل سنا دی آپ کو، اب کچھ بیان کر رہا. آپ کے ہاتھ اٹھائے تھے نا، تو اب جملہ سنو. نبی نے ہاتھ کا بلند کیا اور کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے، جنب تنزیل قرآن ہم کریں گے، اور جنب تعبیر قرآن علی کریں گے، تاسیس ایمان ہم کریں گے، تکمیل ایمان علی کریں گے، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے، زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر کو علی پلٹائیں گے، اور چاند ہم شق کریں گے، سورج کو علی لوٹائیں گے. مل کے سارے آ جائے. علی نبی کے ماننے والے. میں کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا. میں نے قرآن پڑھا، میں نے نبی کا ذکر کیا، میں نے حضرت قوم کی یاد لائی. من کن تو مولا ہو وہذا علی مولا. پھر سنو، جس کا میں مولا، مولایت کا اعلان ہے ادھر خاموشی سے. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ. سنو گے نبی نے کیا پیغام دیا؟ نبی نے پیغام یہ دیا سوالات کے مجمع میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے مجمع میں نبی نے پیغام دے دیا کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی، شریعت ہماری چلائے علی، چراغ ہمارا جلائے علی، گرے علم اٹھائے علی، کھڑے صنم گرائے علی، دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی، جلال ہم ہوں گے جمال علی، دین ہم ہوں گے کمال علی، رحمت ہم ہوں گے نعمت علی، برہان ہم ہوں گے حجت علی، شہر علم ہم ہوں گے علم قدر علی، مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی، طٰہٰ ہم ہوں گے آل یاسین علی، کتاب مبین ہم ہوں گے امام مبین علی، الست اعلیٰ ہم ہوں گے من کنت مولا علی، اور مکہ مکہ ہم ہوں گے زما زما علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے طٰہٰ علی. میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں علی کی باتیں، علی کی مجلس علی کے جلسے کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، سرور آئے گا جب بھی ہوں گی علی کے گھر میں علی کی بات. علی کل ایمان رے حیدری. نہج البلاغہ کے خطبے اگر ہم ڈھل جائیں، دیکھو ایک راوی کا چھوٹا سا واقعہ سن لو، چھوٹا سا واقعہ. ایک شخص کسی کام سے مدینے آیا، اپنے کام کے کرنے کے بعد ذریح رسول کی زیارت سے فارغ ہو کر سید سجاد کی خدمت میں آیا کہ مولا کی زیارت کر لے. آ کے بیٹھا، میں بہت طویل مصائب نہیں پڑھتا، آیا آ کے بیٹھا، پوچھنے لگے کہ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا فرزند رسول مختار نے خروج کیا ہے، اور مختار ڈھونڈ کر حسین کے قاتلوں کو تلاش کر رہے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں. پوچھنے لگے کہ کیا علی اصغر کا قاتل بھی گرفتار ہوا؟ کیا حرملہ گرفتار ہوا؟ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا، رونا نہ آئے تو سر جھکا دیا کرو. راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا فرد رسول آپ نے عباس کے قاتل کا نہ پوچھا، آپ نے علی اکبر کے قاتل کا نہ پوچھا، آپ نے حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا، یہ علی اصغر کا قاتل. کہنے لگے تجھے نہیں معلوم کہ اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجے میں چھید کر دیا. بس خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے جو حسین مظلوم کے غم میں بلند ہیں.
راوی کہتا ہے میں واپس کوفے گیا، مختار میرے دوست تھے، میں مختار سے ملنے ان کے پاس گیا، کہتا ہے کہ میں مختار کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں خبر آئی کہ ہرملہ گرفتار ہو گیا۔ میں نے زور سے کہا اللہ اکبر۔ مختار نے کہا کہ یقیناً اللہ بلند ہے، لیکن یہ کون سا موقع تھا تکبیر کہنے کا؟ راوی کہتا ہے میں نے پورا واقعہ سنایا کہ سید سجاد فرما رہے تھے کہ اس نے جو تیر چلایا تھا اس تیر نے ہم آل محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا۔ کہا ہرملہ بلایا جائے، ہرملہ بلایا جائے۔ مختار نے کہا ہرملہ کو بلاؤ، ہرملہ آیا۔ کہا بتا تو نے کیا کیا؟ کہا امیر کچھ بھی نہیں کیا ہی نہیں کچھ بھی، کہا نہیں پھر بھی بتا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے پورے واقعے میں 3 تیر چلائے۔ رونے کے لیے بیٹھے ہو نا؟ خدا تمہارے بیٹوں بیٹیوں کو سلامت رکھے ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں۔ کہا میں نے پورے واقعے میں 3 تیر چلائے۔ کہا بتا؟ کہا میں چھوڑ کہا نہیں پتا تفصیل بتا۔ کہا میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب حسین کا بھتیجا اور حسن کا بیٹا عبداللہ حسین کی گود میں تھا اور تلوار مارنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے چلے میں تیر کو چھوڑا اور بچے کا نشانہ لیا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ تڑپ گیا۔ کہا دوسرا تیر سنو گے پوری حساس سے سننا۔ پوچھا دوسرا تیر؟ کہا امیر میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین زخموں سے چور زلجنا کی پیٹھ پر جھوم رہے تھے اور اب زمین پر آنے چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے نشانہ لیا حسین کے کلیجے کا، حسین اس کے بعد زلجنا پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آ گئے۔ ماتم کیا کرو، 6 محرم میں ماتم کیا کرو؟ کہا تیسرا تیر؟ کہا امیر اسے چھوڑ دے۔ کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا۔ کہا امیر کیا بتلاؤں؟ حسین اپنی آبا کے دامن میں کچھ چھپا کر لائے۔ ساری فوج سمجھ رہی تھی کہ قرآن لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس شدت کی دھوپ میں جب حسین نے اپنے آبا کا دامن ہٹایا تو ایک کملائے ہوئے منہ والا بچہ، ساری فوج اس بچے کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ پسر صاحب نے حکم دیا اختا کلامر حسین، میں نے تیر چلایا، تیر اس شدت سے گیا کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ رونے میں شرم نہ کیا کرو، خدا تمہارے ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ میدان میں حسین اکیلے ہوئے، کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من مجیر یجیرنا، حل من ذاب یذوب عن حرام رسول اللہ۔ رو رہے ہو تم، کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، حسین کے مصائب سن لیں۔ حسین کہہ رہے تھے بھوکے پیاسے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، کوئی جواب نہ آیا۔ لیکن مجھے مقتل ملا کہ 2 خیموں سے لبیک کی آواز آئی۔ ایک خیمے سے سید سجاد نکلے اور دوسرے خیمے سے شور گریہ بلند ہوا۔ حسین نے دیکھا کہ بیمار بیٹا ٹوٹا ہوا نیزہ لیے میدان کی طرف جا رہا ہے۔ پکار کے کہا ام کلثوم خزی ہے، سجاد کو روکو۔ شہزادی ام کلثوم آئی، کہا بیٹا مت جاؤ، تو روک کے لگے پھپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں کہ میرا بابا کتنی مظلومی سے پکار رہا ہے؟ حسین دوڑتے ہوئے آئے، سجاد کو گود میں اٹھایا، خیمے میں پہنچایا اور کہا بیٹا سجاد تیرا میدان جنگ یہ نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ بس آخری جملہ ممبر اس سے اتر رہا ہوں میں، اور اب دوسرے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے نا۔ آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا بتلاؤں، جیسے ہی تمہاری آواز بلند ہوئی نا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، 6 مہینے کے بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ شاید میں اظہر کو پانی پلا سکوں۔ شرفا بیٹھے ہیں شہر کے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ حسین ننھے مجاہد کو لے کر میدان میں آئے، فوج اشقیاء سے مخاطب ہوئے، کہا اس بچے نے نہ 3 دن سے پانی پیا ہے، نہ 3 دن سے دودھ پیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو میں اسے جلدی ریت پہ لٹا دیتا ہوں، آؤ اور آ کر اسے پانی پلا دو۔ حسین نے بچے کو جلدی ریت پہ لٹایا، کوئی جواب نہ آیا۔
लेकिन अब बच्चे को फिर उठाया और कहा बेटा ये फौज वाले मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे, बेटा तू अपनी प्यास का खुद ऐलान कर दे। रोने वाले पठान नन्हे मुजाहिद ने अपनी सूखी अपनी आखिरी जबान निकाली और उधर से तीर चला, बच्चा बाप के हाथों में पड़ गया। खुदा आपके आंसुओं को रुमाले सैयदा में जगा दे। बच्चा बाप के हाथों पे उलट गया, असगर पे आबा का साया किया। मुझे बताओ रोने वालों, हुसैन इमाम वक्त है, लेकिन हुसैन बाप भी तो है ना। बाप की हिम्मत नहीं है कि माँ तक असगर की लाश को लेके जाए। इमामत कह रही है कि लेके चले जाओ। 7 मरतबा आगे बढ़े, पीछे बढ़े, रिजन दे क़ज़ाई को तस्लीमन ले हमने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ये कह के हिम्मत मजदूद की खैमे के पास आए। कहा रबाब मैं कौन हूँ? कहा आप मेरे वाली हैं। कहा मैं कुछ और भी हूँ? कहा आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे वारिस हैं, आप मेरे वाली हैं। कहा रबाब अगर मैं कुछ कहूँगा तो मानोगी? कहा वाली कैसे नहीं मानूंगी। अबा का टाबर हटाया, कहा तेरे बच्चे को भारी तरह पिला सका, तीरे जुल्म जैसा आपका गिरा। अभी हुसैन में और रबाब में ये बातें हो रही थी कि इतने में छोटी बच्ची आ गई और कहा बाबा मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी कि भैया को पानी पिला लाओ और बहन को प्यासा छोड़ दो। उम्मे रबाब ने 2 जुमले कहे, यही मुकम्मल मर्सिया है। हुसैन से कहने लगी वाली पानी पिला लाए और अब दौड़ती हुई आई, असगर के गले से खून लिया, अपने बालों में मला और कहा बेटा मुझे नहीं मालूम था कि तू जैसे छोटे बच्चे भी तबाह कर दिए जाते। असगर पे आबा का साया किया। हुसैन मैदान में आए, नन्हे मुजाहिद की कब्र खोदी, तलवार से कब्र खोदी, दफन किया असगर को। दस्तूर है ना कि जब दफन कर दो तो पानी का छिड़काव करो। पानी नहीं था। मेरा मौला कुछ देर बैठा आंसू बहाता रहा। अभी हुसैन आंसू बहाकर उठे थे और जा रहे थे कि किसी ने पुकार के आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन ने जवाब सलाम दिया और कहा एक शख्स तो कौन है जो हमें सलाम के लायक समझता है? उसने पुकार के आवाज दी, अना बरीद सोरा, अरे मैं सोरा का खत लेकर आया हूं। ये खत है फातिमा सोरा का, अपने बाबा हुसैन इब्न अली के नाम। बाबा सबसे